السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ صبح چند تمہیدی کلمات کے بعد ہم نے پہلا قاعدہ شروع کیا تھا، اور پہلا قاعدہ عربی میں کیا ہے؟ جی روش بھائی، کیا ہے عربی میں؟ الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ بیوع میں اصل یہ ہے کہ ہر بیع مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہے گا کہ آپ جو بیع کرنے لگے ہیں وہ غلط ہے، دلیل اس کے ذمہ ہوگی، اور جو اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بیع کر رہا ہے اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی کئی مثالیں مؤلف نے پیش کیں۔ اب چند آخری مثالوں میں سے ایک مثال کا تعلق حصص سے ہے، شیئر سے، اور اس میں سب سے پہلے حصص کی تعریف کیا ہے، شیئر کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف عربی میں بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی۔ جزء من شرکۃ قائمہ یشتریہ المشتری بثمن معین، یعنی کہ کسی بھی حقیقی کمپنی کا ایک حصہ جسے خریدنے والا ایک مقرر اور معلوم قیمت کے عوض خریدے۔ کچھ کمپنیاں فی الواقع موجود نہیں ہوتی، وہ بس اوراق میں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ تلاش کرنے نکلیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی، تو ان کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقی کمپنی کے کئی شیئرز ہوں گے، کئی حصے ہوں گے، ان حصوں میں سے ایک حصہ، اس کو آپ حصہ کہیں گے، عربی میں جز کہیں گے اور شیئر کہیں گے، اور یہ حقیقی کمپنی کا حصہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، وہ حصہ کیا ہے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اب اگر کمپنی ایسی ہے جو حقیقتاً نہیں ہے تو وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، ہماری اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر شیئرز ایسے ہیں، حصص ایسے ہیں کہ جن کی قیمت معلوم نہیں ہے خریدنے والے کو، تو اس سے بھی ہمارے موضوع کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا موضوع وہ شیئرز ہیں جو حقیقی کمپنی کے ہیں، اور ایک شیئر کی قیمت کتنی ہے یہ خریدنے والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ان کا کیا حکم ہے، ان کی بیع کا؟ ہمارا قاعدہ کیا تھا؟ جی، الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ بیوع میں اصل یہ ہے کہ ہر بیع حلال ہے۔ اس اصول کے مطابق شیئرز کی بیع بھی جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ یہی حکم ہے۔ لیکن چونکہ کمپنیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے اس مسئلے کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے علماء کرام نے کمپنیوں کو جن کے شیئرز آپ خریدنے لگے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اپنے پاس دیکھیے گا، آپ کے مذکرے میں لکھا ہوا ہے بیع کے لحاظ سے حصص کی اقسام۔ نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ حرام۔ حرام کو کاٹ کے یہاں پہ حلال لکھیے گا، حلال کمپنیوں کے حصص۔ نمبر 2 حرام کمپنیوں کے حصص، اور نمبر 3 حرام و حلال کے اعتبار سے مکس کمپنیوں کے حصص۔ اب ہم تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ جہاں تک پہلے نمبر پہ کمپنیوں کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ حلال کمپنیوں کے حصص، صاف ستھری کمپنیاں، حلال کمپنیاں۔ کس لحاظ سے؟ 3 لحاظ سے۔ نمبر 1 ان کی پیداوار اور ان کا کام وہ درست ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کمپنی میں کاپیاں تیار ہوتی ہیں۔ اب کاپیاں حرام ہے کہ حلال چیز ہے؟ حلال ہے۔ سائیکل تیار ہوتے ہیں، کپڑا تیار ہوتا ہے، تو یعنی کہ ان کا جو عمل ہے، ان کا کام، ان کی پیداوار، ان کی پروڈکشن، وہ کیا ہے؟ وہ حلال کی ہے۔
نمبر 2، ان کا سرمایہ بھی حلال کا ہے. ان کے نظام میں، ان کے سسٹم میں جو قوانین لکھے ہوئے ہیں کمپنی چلانے کے لیے، وہ سارے کے سارے شریعت کے مطابق ہیں. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمارا سرمایہ سود سے آئے گا، ہم سودی بینکوں سے قرضہ لیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو کمپنی جو ہے وہ پیداوار کے لحاظ سے بھی حلال ہے، سرمایہ کے لحاظ سے بھی حلال ہے، اور ادارہ کے لحاظ سے بھی حلال ہے. ادارہ سے مراد کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ جو انتظامیہ اس وقت کمپنی چلا رہی ہے ان کے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہیں. اچانک ان کو اگر کوئی قرضہ وغیرہ لینے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سود پہ نہیں دیا. تو تینوں چیزیں درست ہیں، تو ان کمپنیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ حلال کمپنیاں. تو ان کمپنیوں کے شیئر خریدنے کا حکم کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ کمپنیاں، جی تیسری یہ ہے کہ ان کی انتظامیہ جو چلا رہی ہے کمپنی کو، وہ بھی شریعت کے مطابق چلا رہی ہے. ایک ہے سسٹم، بنیادی سسٹم، وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، اور ایک جو موجودہ انتظامیہ ہے ان کے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ کمپنیاں جن کو آپ کے ہاں کیا لکھا گیا؟ حرام کمپنیوں کے حصص. یہ جب میں نے مذکرہ تیار کیا تھا نوٹس، تو میں نے نمبر 2 نمبر 3 کے درمیان کافی فاصلہ رکھا تھا تاکہ آپ کچھ لکھ سکیں، لیکن معلوم نہیں کہ جب میں نے ای میل بھیجی ہے تو اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا یا کیا ہوا ہے کہ اب وہ فاصلہ باقی نہیں رہا. تو بہرحال اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حرام کمپنیوں کے حصص. حرام کس لحاظ سے؟ مثال کے طور پہ اس لحاظ سے حرام ہے کہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ حرام کی ہے. وہاں پہ شراب تیار ہوتی ہے، شراب تیار کرنے والی کمپنی حلال کمپنی ہوئی کہ حرام کمپنی ہوئی؟ حرام. یا پھر پروڈکشن تو حلال کی ہے، سائیکل وغیرہ تیار ہوتے ہیں، پنکھے تیار ہوتے ہیں، کپڑا تیار ہوتا ہے، لیکن ان کا نظام اور سسٹم جو بنیادی طور پہ انہوں نے جب کمپنی بنائی تھی، جو سسٹم انہوں نے طے کیا تھا، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ کمپنی حرام کمپنی ہے. مثال کے طور پہ ان کے بنیادی سسٹم میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ہم قرضہ لیا کریں گے سودی بینکوں سے. تو اب یہ کمپنی کیا ہوئی؟ حرام کمپنی ہوئی. وہ کمپنی بھی حرام جس کی پروڈکشن حرام کی ہے، اور وہ کمپنی بھی حرام جس کی پروڈکشن تو حلال کی ہے، لیکن سرمایہ جو آ رہا ہے وہ سود کا ہے، وہ حرام کا ہے. تو یہ حرام کمپنی، یہ کمپنی جو ہے حرام ہے. اس کے شیئرز خریدنے کا حکم کیا ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شیئرز خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک بن رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ایک حصہ خریدیں گے تو آپ ایک حصے کے مالک بن گئے، مالکین کی فہرست میں آپ کا نام بھی داخل ہو گیا، گویا کہ اس کمپنی کے کئی مالک ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو ایسی کمپنی کا مالک بننا جس کی پیداوار حرام کی ہو یا جس کا سرمایہ حرام کا ہو، یہ درست نہیں ہے. تو ایسی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے آپ سے، اگر کمپنی ایسی ہے کہ اس کی پیداوار میں شراب بھی ہے اور ان کی پیداوار میں دوسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ حاجیوں کے احرام کی چادریں بھی ہیں، تو یہ کمپنی کون سی ہوئی؟ حرام کی ہوئی کہ مکس ہوئی؟ ہمارے شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اس کمپنی کو مکس نہیں کہا جائے گا، یہ کمپنی حرام کی کمپنی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی 1 ریال بھی قرض لیتی ہے سود پہ، وہ حرام کی کمپنی ہے، چاہے 1 ریال اس نے سود پہ لیا ہو، 1 ریال، باقی سارا یعنی سود کے بغیر ہے، لیکن 1 ریال ان کا سود پہ ہے، تو یہ کمپنی کون سی ہے؟ اس کو آپ مکس نہیں کہیں گے. مکس کمپنی کون سی ہے وہ آگے وضاحت آئے گی. تو ابھی تیسرے نمبر پہ حرام و حلال کے اعتبار سے مکس کمپنیوں کی حصت اس کی وضاحت ہونے لگی ہے. مکس کمپنی آپ کس کو کہیں گے؟ وہ کمپنی جن کی پروڈکشن حلال کی ہے، نظام سسٹم بنیادی طور پہ جو طے ہوا تھا اس میں بھی خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انتظامیہ عارضی طور پہ اس کو قرضہ لینا پڑا
تو انہوں نے قرضہ کس پہ لیا ہے؟ سود پہ لیا ہے. یہ کمپنی ہے مکس کمپنی کہ بنیادی جو ان کا سسٹم ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے، پروڈکشن بھی شریعت کے عین مطابق ہے، لیکن عارضی طور پہ انہوں نے کوئی جو فیصلہ کیا ہے، جو فی الحال آج کل کی انتظامیہ ہے انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو خلاف شریعت ہے، اس کمپنی کو مکس کمپنی کہا جائے گا. یہ حرام اور حلال کے لحاظ سے مکس کمپنی ہے. اب اس کمپنی کے شیئر خریدنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمپنی وہ ہے جس کو ہم کہیں گے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ یہ مشکوک کمپنی ہے، تو اس کے شیئر خریدنے سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کمپنی کا جو بنیادی سسٹم ہے اس کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کمپنی حلال کی ہے، پیداوار کی طرف دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کمپنی حلال کی ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے فی الحال جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، اس لحاظ سے آپ کہیں گے یہ حرام کی کمپنی ہے، تو یہ کمپنی ہے جس کو آپ مکس کمپنی کہیں گے، مشکوک کمپنی کہیں گے، مشتبہ قسم کی کمپنی کہیں گے. تو اس کے شیئر خریدنے سے بچنا چاہیے، لیکن جو خرید لے ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے مشکوک چیزوں کی، بیع سے ہٹ کر انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ ہمارے لیے مفید ہے اور شیخ صاحب نے ذکر بھی کی ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت یہ جانتی ہے کہ یہ جو بال ہیں کس کا کہتے ہیں آئی برو، یہ بال نوچنے، یہ بال کاٹنے، یہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن ایک لڑکی کیا کرتی ہے، وہ ان کو رنگین کر لیتی ہے، اور رنگ کون سا کرتی ہے؟ جسم کے مطابق. بالوں کے کچھ حصے کو وہ رنگ دے دیتی ہے جو اس کے جسم کا رنگ ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اب اس سے یوں لگے گا کہ جیسے اس نے بالوں کو نوچا ہے یا بنایا ہے یا ترشوایا ہے، کچھ کیا ہے اس نے. اب کہتے ہیں علماء کرام سے سوال ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، تو شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ مشکوک چیز ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت نے تو خلاف شریعت کام نہیں کیا تو آپ کہیں گے کہ یہ حلال ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اس نے مشابہت کر لی ہے ان لڑکیوں کی جو ایسی حرکت کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کہیں گے یہ حرام ہے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس لیے مشکوک کام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو کہتے ہیں اس لیے جو مشکوک کمپنیاں ہیں ان کے شیئر خریدنے کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ان کے شیئر سے خریدنے سے بچنا چاہیے، لیکن میں کسی ایسے آدمی کو گناہگار قرار نہیں دوں گا جو کسی ایسی کمپنی کے شیئر خرید لیتا ہے. اب کہتے ہیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی کمپنی کے شیئر خرید لے جس کو ہم نے مشکوک قرار دیا ہے، تو کچھ علماء کرام کا مشورہ ہے کہ جب اسے اس کمپنی میں سے پرافٹ ملے، منافع ملے، تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے. شیخ صاحب کہتے ہیں میں اس رائے کا قائل نہیں ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی کمپنی کے شیئر نہ خریدیں. خرید لیے ہیں تو اب یہ کہنا کہ کچھ حصہ آپ نکال دیں اس سے پاک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب آخری مثال ہمارے پہلے قاعدے کے تعلق سے، کیوں جی شیئرز کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں آپ؟ تیسری کمپنی کون سی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ پیداوار حلال ہوتی ہے، انتظامیہ عارضی طور پر سودی بینکوں سے قرضہ لے کے یا کوئی ایسا حرام کام کر لیتی ہے، لیکن بنیادی سسٹم جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے، وہ شریعت کے عین مطابق ہے. اچھا اب یہ آخری مثال، یہ کیا لکھا ہوا آپ کے پاس دیکھیے گا، مانوی حقوق کی بیع. یہ مانوی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی، اس چیز کے اوپر کسی آدمی کی جو اتھارٹی ہے، اس کا جو کنٹرول ہے، اس کو مانوی حق قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ کتاب لکھی ہے کسی نے،
کتاب کے اوپر جو اس کا حق ہے یہ مانوی حق ہے. کسی کی کوئی کمپنی ہے، وہ کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہے یہ مانوی حق ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مانوی حق جو ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ادبی حق اور ایک مالی حق. ادبی حق کیا ہے؟ یہ مانوی حق کی دو قسمیں بن گئی. اب مانوی حقوق کی دو قسمیں بن گئی، ایک ادبی حق اور ایک مالی حق. ادبی حق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، اب اس کتاب میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، کچھ چیزیں حذف کرنی ہیں، کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، یہ ادبی حق ہے. تو یہ کس کا ہے؟ جس نے وہ کتاب لکھی ہے. اچھا، یہ دوسرا حق کیا ہے کہ کتاب کی بے کے اوپر اتھارٹی کس کی ہوگی؟ کتاب کو بیچنا ہے، بیچنے کے اوپر اتھارٹی کس کی ہوگی؟ کنٹرول کس کا ہوگا؟ کون ہے جو دوسرے کو روک سکے گا کتاب بیچنے سے، کتاب خریدنے سے؟ یہ سارے حقوق کس کے پاس ہوں گے؟ یہ بھی عام طور پہ کتاب کے مؤلف کے پاس ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ کوئی مکتبہ بھی یہ حقوق خرید لیتا ہے. تو یہ مالی حق ہے. تو کہتے ہیں کیا ان کی بے جائز ہے؟ اب سوال یہ ہے، کیوں جی ان حقوق کی بے جائز ہے؟ جائز ہے. کیسے لگا آپ کو جائز ہے؟ پرابلم نہیں ہے، کوئی حلال چیزیں پروڈکشن ان کی حلال ہے. تو اس سے پتا چلا کہ آپ صبح کے درس میں نہیں تھے. ہاں تو وہ قاعدہ بیان کریں گے، الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ ہر بے میں اصل یہ ہے کہ ہر بے کیا ہے؟ حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے. تو اب پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی. مانوی حقوق کا تصور پہلے زمانے میں نہیں تھا، آج کل ان کا تصور ہے. تو اب مثال کے طور پہ یہ کمپنی ہے پیپسی. اب کوئی اور آدمی اٹھتا ہے، وہ ایک فیکٹری بناتا ہے اور اس میں پیپسی والا مشروب تیار کرتا ہے، اور اس کا نام بھی کیا رکھتا ہے؟ پیپسی. تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی آدمی پہلے سے یہ حقوق اس کے خرید چکا ہے. پاکستان میں کسی آدمی کے پاس حقوق ہوں گے، انڈیا میں کسی آدمی کے پاس اس کے حقوق ہوں گے. تو یہ کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک جو ہے اس کی بیع ہوئی ہے، اور یہ بیع شریعت کے مطابق ہے. اب کوئی اور آدمی آ کے اس کی نقل کرے گا، اس کی تقلید کرے گا، تو یہ درست نہیں ہوگا. تو بہرحال ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا یہ تعلق ہے اس بات سے کہ ٹریڈ مارک بیچنا اور یہ کتاب جو لکھی ہے اس کے حقوق بیچنا، یہ حقوق جو ہیں یہ بیچنے جائز ہیں، ان کی بیع درست ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.